نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظیما۔ محترم حضرات و خواتین، یہ اللہ رب العالمین کا انتہائی شکر و احسان ہے کہ اس نے ہمیں رمضان المبارک جیسا بابرکت مہینہ ہماری زندگیوں میں نصیب فرمایا، اور اس کے بعد بڑے ہی اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے ہم نے صحت و عافیت کے ساتھ، اس کی نعمتوں کے ساتھ ہم نے اس مہینے کو مکمل کیا، اور آج کا یہ دن عید الفطر کا یہ دن ہمارے لیے بہت ہی خوشیاں منانے کا دن ہے۔ آج کا یہ دن کس کے لیے عید ہے؟ یہ اس آدمی کے لیے عید ہے، یہ اس مسلمان اور مومن کے لیے عید کا دن ہے جس نے رمضان میں حقیقی معنوں میں اس مہینے کے جو بھی حقوق ہیں ان حقوق کو ادا کیا تھا۔ جس آدمی نے اس مہینے میں روزوں کی پابندی کی تھی، نمازوں کی پابندی کی تھی، قرآن مجید کی تلاوت کی پابندی کی تھی، قیام اللیل کی پابندی کی تھی، اور جنہوں نے اعتکاف، جن مساجد میں، جن علاقوں میں لوگوں نے اعتکاف کیا، اور جن لوگوں نے صدقہ و خیرات کیا، جن لوگوں نے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور بھائی چارگی کا معاملہ کیا، یقیناً اس آدمی کے لیے یہ آج کا یہ دن خوشی کا دن ہے۔ آج ہم یہاں پر جو آئے ہیں اللہ رب العالمین سے دعا مانگتے ہوئے، رب العالمین سے قبولیت کی دعا کے لیے ہم یہاں پر آئے ہیں کہ اے اللہ، ہم نے جو بھی عبادات اس ماہ رمضان میں کیے تھے، اللہ تو ان عبادات کو قبول فرما، اور اس کا انعام ہم اللہ رب العالمین سے مانگنے کے لیے آئے ہیں، اور ہم اللہ رب العالمین سے انعام مانگیں، اللہ رب العالمین سے بدلہ مانگیں کہ اللہ رب العالمین ہم نے جو بھی نیک اعمال کیے ان تمام نیک اعمال کا بدلہ ہمیں قیامت کے دن جنت الفردوس کی شکل میں عطا فرمائے۔ محترم حضرات و خواتین، آج کا یہ دن جو عید کا دن ہمارے لیے خوشیوں کا دن ہے، یہ جو عید ہم منانے جا رہے ہیں، ہم نے جو بھی عبادات کیے ہیں، سب سے پہلا کام ہمیں جو کرنا ہے، ہم نے جو بھی اعمال کیے اس کی مقبولیت کے لیے دعا کرنا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام باپ بیٹے دونوں نے مل کر کے خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی، اور اس نیک کام کے کرنے کے بعد انہوں نے دعا کی تھی، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، کہ اے ہمارے رب تو ہمارے اعمال کو قبول فرما، بے شک تو بڑا سننے والا اور جاننے والا ہے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ کوئی بھی نیک عمل کرنے کے بعد ہمیں اس کی مقبولیت کے لیے الگ سے دعا بھی کرنا ہے۔ یہ نہیں سوچنا ہے کہ ہم نے نیکی تو کر لی، اچھے کام تو ہم نے کر لیے، اب یہ قبول کرنا اللہ کے اوپر ہے، یہ نہ سمجھیں، بلکہ عمل کے کرنے کے بعد یہ ذمہ داری بھی ہم پر عائد ہوتی ہے کہ ہم اللہ رب العالمین سے دعائیں کریں کہ اللہ تو ہمارے ان اعمال کو قبول فرما۔ اور رمضان میں روزوں میں ہم نے جو بھی گناہ کیے تھے، کچھ غلطیاں ہم سے ہوئی تھیں، اس کی پاکیزگی کے لیے صدقۃ الفطر کا حکم دیا گیا تھا۔ امید اس بات کی ہے
کہ آپ تمام نے صدقۃ الفطر عید کی نماز سے پہلے ہی ادا کر دیا تھا، کیونکہ عید کی نماز کے بعد اگر صدقۃ الفطر ادا کیا جاتا ہے تو وہ قبول نہیں ہوتا ہے، اس کا شمار عام صدقے میں ہوتا ہے۔ چنانچہ جن لوگوں نے بھی کیا الحمدللہ اللہ رب العالمین ہمارے صدقات الفطر کو قبول فرمائے، اور جنہوں نے کوتاہی کی، سستی کی، ادا نہیں کیا، انہیں چاہیے کہ وہ آئندہ سال ضرور اس بات کا خیال رکھے کہ ماہ شوال کا چاند جیسے ہی نظر آئے اس کے فوراً بعد عید کی نماز سے پہلے صدقۃ الفطر ادا کر دیں، تاکہ ہم نے جو بھی گناہ کیے، غلط کام کیے روزوں کی حالت میں، وہ گندگی ہم سے پاک ہو جائے۔ اور دوسری وجہ ہم کیوں صدقۃ الفطر ادا کرتے ہیں، وہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے، دوسری وجہ، تاکہ مساکین جن کے گھروں میں خوشیاں نہیں ہیں، جو لوگ کھا پی نہیں سکتے ہیں اس دن خوشی مناتے ہوئے، انہیں تعاون کیا جائے تاکہ وہ لوگ بھی کھائیں پئیں اور ہمارے ساتھ خوشیوں میں شرکت کریں۔ تو آج کا یہ دن صرف ہمیں اپنے طور پر خوش ہونے کا دن نہیں ہے، بلکہ سارے مسلم معاشرے کو اپنے ساتھ خوش کرنے کا دن ہے۔ جو بھی ضرورت مند حضرات ہیں ان تک اپنی مدد کو پہنچائیں۔ صدقۃ الفطر تو آپ نے ادا کر دیا الحمدللہ، اس کے ساتھ ساتھ آپ محبت بھی بانٹیے، آپ ان سے ملاقاتیں کیجئے، آپ ان کے ساتھ محبت والا سلوک کیجئے، مبارکبادی پیش کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی خاص کلمہ تو ہمیں نہیں ملتا ہے کہ کیسے مبارکبادی پیش کریں، لیکن امام مالک رحمہ اللہ بتاتے ہیں کہ مدینے میں مسلمان آپس میں ایک دوسرے کو عید کے دن مبارکبادی پیش کرتے ہوئے کہتے تقبل اللہ منا ومنکم۔ تو چنانچہ عید کی نماز کے بعد اب ہم جب ایک دوسرے سے ملاقات کریں گے مبارکبادی پیش کرتے ہوئے، یقیناً ہم ایک دوسرے کو دعا دیں تقبل اللہ منا ومنکم۔ غرض ہے کہ میرے بھائیوں، یہ عید کا موقع ہے، خوشیاں بانٹیں، رشتہ داروں سے جا کر ملیں، ملاقات کریں، ان سے ایک دوسرے سے محبت سے پیش آئیں، بڑوں کا ادب و احترام کریں، چھوٹوں پر شفقت کریں۔ اگر آپ کسی سے ناراض ہوئے ہیں، اگر آپ نے کسی کو ناراض کیا تھا، جائیے ملاقات کیجئے، محبت بانٹیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر دونوں کے درمیان جھگڑا ہوا تھا، ناراضگیاں پیدا ہو گئی تھیں، تو ان میں بہترین آدمی وہ ہے جو سلام کر کے دوسرے سے ملاقات کر لیتا ہے اور جھگڑے کو ختم کر دیتا ہے۔ آج ہمارے لوگوں میں رشتوں کے اندر بہت سی کوتاہیاں پائی جاتی ہیں، رشتوں میں رکاوٹیں ہیں، رشتوں میں لوگ آپس میں ایک دوسرے سے مل جل کر محبت سے نہیں ہیں میرے بھائیوں، جبکہ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین اس کی تاکید کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی رشتوں کو توڑتا ہے ایسا آدمی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ رشتوں کو جوڑنے کی کوشش کیجئے، ماں باپ سے محبت کیجئے، ماں باپ کو دور مت کیجئے، اپنے بھائی بہنوں کو دور مت کیجئے، اپنے رشتہ داروں کو دور مت کیجئے، اپنے بڑوں کا ادب و احترام کیجئے، بڑوں سے دور مت ہو جائیے، ایک دوسرے سے قریب ہو جائیے۔ اگر پچھلے دنوں میں ایسا کچھ ہوا تھا تو یہ خاص موقع ہے، عید کا موقع، اس موقع پر ہم جائیں، محبت سے پیش آئیں، ان سے ملاقات کریں، ناراضگیاں ختم کریں۔ چنانچہ میرے بھائیوں، محبت سے پیش آنے کا یہ موقع ہے۔ اور ایک بات یہ ہے کہ اعمال صالحہ جو بھی ہم نے رمضان میں کیے تھے، اچھے کام جو بھی کیے تھے، یہ صرف رمضان کی حد تک نہیں رکھنا ہے۔ ہم نے قرآن مجید کی تلاوت کی، نمازوں کی پابندی کی، روزے رکھے، راتوں کی نماز کی ہم نے پابندی کی، صدقہ و خیرات کی ہم نے پابندی کی، تو صرف رمضان کی عبادت کے لیے خاص نہیں ہے، رمضان کے بعد بھی ان اعمال پر ہم ثابت قدم رہیں۔ قرآن مجید کو مت چھوڑیے، روزانہ قرآن مجید کی کچھ نہ کچھ آپ تلاوت کیجئے، روزانہ 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کیجئے، راتوں میں تہجد میں اٹھ کر جیسے آپ رمضان میں تراویح کی نماز پڑھتے تھے، قیام اللیل کا اہتمام کرتے تھے، روزانہ تہجد کے وقت میں اٹھ کر کچھ نہ کچھ آپ عبادت کر لیجئے۔ اور اسی طرح سے صدقہ و خیرات کا اہتمام کیجئے۔ صدقہ و خیرات کی یہ عبادت بھی صرف رمضان کے ساتھ خاص نہیں، رمضان کے بعد بھی فقراء، ضرورت مند، محتاج لوگ، اور جہاں پر ہم کو پیسہ خرچ کرنا ہے، چاہے وہ مدرسہ ہو یا مسجد کی تعمیر کا معاملہ ہو، ہر جگہ ہم ایک دوسرے کا جو ہے نا اپنا تعاون پیش کریں تاکہ قوم کو ہمیں آگے بڑھانے کی ضرورت ہے میرے بھائیوں۔ ایک آخری پیغام دے کر میں آپ کو اپنی بات ختم کرنا چاہوں گا۔ آخری پیغام یہ ہے کہ ہم اپنے دلوں میں اللہ رب العالمین کا ڈر پیدا کریں۔ اللہ رب العالمین کا ڈر
جب تک ہمارے دلوں میں پیدا نہیں ہوگا ہماری زندگیوں میں سدھار نہیں آئے گا۔ ہماری زندگیوں میں سدھار آنا ہے، ہماری زندگیوں میں فتنے ختم ہونا ہے، تو اللہ رب العالمین کا ڈر ہم کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ آج ہمارے مسلم سوسائٹی کی حالت دیکھ لیجئے کیا صورتحال ہے۔ ہماری مسلم سوسائٹی کی حالت روز بروز اور ہر دن بگڑتی جا رہی ہے، بد سے بدترین ہوتی جا رہی ہے۔ ہمارے نوجوان برائی کے راستے پر جا رہے ہیں، حرام راستوں پر جا رہے ہیں، چاہے لڑکے ہو یا لڑکیاں۔ ہمارے معاشرے کی حالت خراب ہوتی جا رہی ہے۔ اس معاشرے کو مضبوط کرنے کے لیے سب سے پہلے ہر آدمی اپنے دل میں اللہ کا ڈر پیدا کرے اور پھر اس کے بعد معاشرے کی اصلاح کی فکر کرے۔ تو غرض یہ کہ میرے بھائیوں، یہ ان باتوں کا ہمیں خیال رکھنے کی ضرورت ہے کہ عید کا موقع، اس موقع کو ہم غنیمت جانیں، اللہ رب العالمین سے دعائیں کریں، کثرت سے دعائیں کریں، خوشیاں منائیں، اللہ رب العالمین سے مغفرت طلب کریں، اور اس موقع پر ہم ایک دوسرے سے محبت کا اظہار کریں۔ یہ کچھ ضروری باتیں تھیں مجھے پیش کرنی تھی اس موقع پر۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم نے رمضان کے موقع پر جتنے بھی عبادتیں کی، اللہ ہماری عبادتوں کو قبول فرما۔ رب العالمین ہمارے روزوں کو قبول فرما۔ رب العالمین ہماری تلاوت کو قبول فرما۔ رب العالمین ہماری تراویح کو قبول فرما۔ رب العالمین ہماری تلاوت کو قبول فرما۔ رب العالمین ہمارے صدقہ و خیرات کو قبول فرما۔ رب العالمین تجھے راضی کرنے کے لیے ہم نے جو بھی عمل کیا ہے، اللہ تو اسے شرف قبولیت سے نواز دے۔ رب العالمین ہمارے نوجوانوں میں اور ہم مسلمانوں میں جتنے بھی فتنے ہیں، اللہ ہم تمام کو ان سارے فتنوں سے بچتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما۔ رب العالمین ہمارے گھرانوں میں برکت عطا فرما۔ رب العالمین ہمارے رزق میں برکت عطا فرما۔ رب العالمین ہمارے اعمال میں برکت عطا فرما۔ اللہ ہم سب کو صحیح دین پر، صحیح راستے پر ہمیں چلنے کی توفیق نصیب فرما۔ رب العالمین ہمارے نوجوان اور نوجوان لڑکے ہوں یا لڑکیاں، اللہ ان کو دین پر ثابت قدمی عطا فرما۔ رب العالمین دین اسلام پر ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما۔ رب العالمین جب تک تو ہمیں زندگی دے، کتاب اللہ اور سنت رسول کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما، اور جب موت آئے خاتمہ بالخیر نصیب فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين والحمد لله رب العالمین۔ محترم حضرات، ایک اعلان، ضروری اعلان ہے، سماعت فرما لیجئے۔ اعلان یہ ہے کہ یہ جو مرکز ہے، الحمدللہ آپ دیکھیں گے کچھ نوجوان ہیں بڑی محنت کر رہے ہیں۔ ایک مسجد بنانے کے پیچھے کئی سالوں سے محنت کر رہے ہیں۔ الحمدللہ زمین ہاتھ میں آ گئی ہے، اللہ رب العالمین کا شکر و احسان ہے، اور لوگوں کے تعاون سے زمین تو آ گئی، لیکن ابھی کنسٹرکشن کا کام باقی ہے، بہت کام باقی ہے۔ اور یہ مسجد کہیں دور نہیں، بلکہ آپ کے پیچھے سامنے جو بلڈنگز ہے انہی کے پیچھے جو ہے نا ایک زمین ہے، وہاں پر مسجد بنائی جانی ہے۔ آپ تمام کے تعاون کی سخت ضرورت ہے تاکہ ہم شرک کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے ایک مسجد بنا سکیں، اللہ کی عبادت کے لیے ایک مسجد بنا سکیں۔ آپ جتنا ہو سکے مسجد بنانے کے لیے کنٹریبیوٹ کیجئے، اور یہ بات یاد رکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی بھی مسجد بنانے کے لیے تعاون کرتا ہے، اللہ رب العالمین جنت میں اس کے لیے گھر بناتا ہے۔ اللہ کے گھر کے لیے آپ تعاون کیجئے، اللہ رب العالمین آپ کے گھر کا انتظام کرے گا جنت میں۔ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ تو آپ ان نوجوانوں کا ساتھ دیں، ایسے نوجوانوں کی ہمارے معاشرے کو ضرورت ہے۔ آپ ضرور تعاون کرتے جائیں۔ ایک اسکوائر فٹ کی قیمت قریب 3,500 سے زیادہ ہے، اور ایک مسلح کی قیمت 26,000 سے زیادہ ہے۔ یہ قیمت جلد سے جلد جمع ہو، اس کے لیے آپ تمام سے ہماری خصوصی گزارش ہے کہ ضرور اس کے لیے اس مسجد مسک مرکز الارشاد الی الکتاب والسنہ، اس مسجد کے لیے آپ تعاون کرتے جائیں، جتنا ہو سکے آپ بھی تعاون کیجئے۔ آپ کے دوست و احباب، آپ کے رشتہ دار جتنے بھی آپ کو معلوم ہیں، ان تک اس پیغام کو پہنچائیے تاکہ یہ مسجد جلد سے جلد تعمیر ہو سکے، اور کتاب اللہ و سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اس معاشرے میں عام ہوں۔ رب العالمین ہم سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ بارک اللہ فیکم۔